تو اس لیے وعلیکم السلام روبی، کیسی ہیں جی؟ سٹارٹ. اچھا، پریسی کے بارے میں بہت ریسرچ ہے کہ یہ کیا ہے. یوزلی اس کو سم اپ کریں اگر تو یہ نچوڑ کرنا رکھ دیتی ہے کسی چیز کو، کسی پیراگراف کا ایسنس نکال کر آپ کو رکھ دیتی ہے. تو اس لیے پریسی رائٹنگ سم سارٹ آف پریسائز سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ پریسی رائٹنگ از اے پارٹ آف ڈسکرپٹیو پیپر کنڈکٹڈ فار ویریس کمپٹیٹیو گورنمنٹ ایگزام انڈر انگلش لینگویج سیکشن. تو اس نے یہاں پر summarizing a comprehension in limited words covering all the important aspects and details of the passage given below. آپ ایک نظر رولز کو پڑھیں. 1 منٹ مجھے دے دیں کہ میں ایک چیز کھول لوں. جی، کیا رولز ہیں جن کو ہم نے پریسی کرنی ہوتی ہے؟ پریسی بیسیکلی 100% کو 100% کنٹینٹ کو وداؤٹ کلنگ اٹس اسپرٹ، وداؤٹ کلنگ اٹس انٹائر کوہیرنس، وداؤٹ کلنگ اٹس انٹائر کمیونیکیشن. آپ یوں سمجھیں کہ وہ 100 کو 77 پہ 33 پر لے کر آنا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے 3 پارٹ بنانے ہوں گے. پہلا پارٹ ہوگا رف ڈرافٹ، فرسٹ ڈرافٹ. ادھر ہی لائیو ہمارے پاس جو پیپر کے اندر ہم لکھیں گے فرسٹ ڈرافٹ، پھر اس کو سائڈ سے کاٹ کر لکھیں گے ایسے لانگیچیوڈ سے ایسے کر کے ٹیڑھا کر کے کہ پلیز اومٹ اٹ. اور اس کے بعد دوسرا ڈرافٹ میں اس کو ہم کم سے کم لے کر آئیں گے. ہم ایک لائن میں سینٹینس گن لیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پھر لائنیں گنیں گے. پھر اندازہ لگائیں گے کہ یہ آلموسٹ اتنے ورڈز ہیں اور اس کو قریب قریب اتنے % ہونا چاہیے. بس یہی ایک آئیڈیا ہے جو جنرلی ہم لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ریڈ دی کمپریہنشن کیئرفلی، نوٹ ڈاؤن دی امپورٹنٹ پوائنٹس. وہ جو امپورٹنٹ اسپرٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو فرسٹ ڈرافٹ میں نوٹ کرنے ہوتے ہیں، جو کہ آپ بناتے ہیں کہ اسی کے گرد ہی بات رہنی چاہیے. میک اے رف ڈرافٹ آف دی پریسی. اچھا، جنہوں نے کبھی زندگی میں پریسی کو ایگزامن نہیں کیا وہ شاید رف ڈرافٹ کی اہمیت کو نہیں جانتے، کیونکہ رف ڈرافٹ آپ نے بنایا تب ہے. بڑی غور طلب بات ہے کہ رف ڈرافٹ آپ بنائیں گے نہیں تو آپ ہمیں جو اسکولوں میں سکھایا گیا وہ بڑی غلط تربیت دی ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، بڑی غلط تربیت دی ہے. ہمیں ڈرافٹنگ نہیں سکھائی گئی کہ رف ڈرافٹ کیا ہوتا ہے. ہمیں رف کاپیاں دی گئی ہیں کہ یہ رف ہے اور اس کے بعد یہ نیٹ ہے. تو ہمیں وہ پریکٹس نہیں کرائی گئی کہ ہم کسی چیز کو سٹیج 1 سے سٹیج 2 میں منتقل کریں، سٹیج 2 سے سٹیج 3 میں منتقل کریں. بس چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کو وداؤٹ کلنگ اٹ اسپرٹ بنانا ہے اور بنا کے یہاں تک لانا ہے. بات اصل پریسی کا مقصد ہے تھوڑے وقت میں ساری بات سمجھانا. بس پریسی کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس میں ہم اس میں بہت ساری چیزیں ہم سکپ کر دیں گے، ایڈیمز ہم سکپ کر دیں گے، ایگزامپل سکپ کر دیں گے، بہت ساری چیزیں سکپ کریں گے. وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. پریسی کی لینگویج سمپل رہتی ہے. پریسی ہمیں جو انگلش کے اندر یہ خبط ہوتا ہے میرے جیسے بندوں کو کہ یار اچھے اور گہرے الفاظ اور مشکل الفاظ اور ان نون ورڈز یوز کروں. یہ پریسی کا مقصد ہی، پریسی کا مقصد یہ اپنی انگلش کی مہارت دکھانا نہیں ہے. بڑی بات کو مختصر طریقے سے جتنا کوزے میں آپ سما سکیں. پھر وہ کہتا ہے کہ ڈرافٹ جو فائنل پوائنٹس ہے اس کے اوپر لکھنا ہے.
The topic of Pressy writing is not included in all exams. कई में कहते हैं, कई में कहते हैं टॉपिक लिख दें, but the most common exam where the topic is included in the syllabus of secondary और RRB एग्जाम्स जो होते हैं सेकेंडरी लेवल के या ऊपर, ताकि उन्हें पता हो कि किसके गिर्द बात चल रही है. द लिंक्स गिवन, जो वो लिंक्स की बात कर रहे हैं. अब वो important features of good Pressy. There are various components which make a good Pressy for candidates who have just started their प्रिपरेशन फॉर दी एपिकम. अच्छा, वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्रेसी, जो कि मैंने अभी आपको बता दी कि ऑलमोस्ट 1/3 होती है. यानी अगर आपने किसी पैसेज को प्रिसाइज करना है तो 33% तक श्रिंक कर लें. अच्छा, कन्वीनियंस ऑफ रीडिंग जो है वो आपने मैं अभी बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी से इज्तनाब करना है. सादा मुख्तसर, जितनी सादा बात हो सके कि वो समझ जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्निकल पॉइंट्स को छोड़ देना है. तो जितना आप सादा, हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक करेंगे या इस वीक करेंगे. अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह प्रेसी की लाइव प्रैक्टिस करेंगे और फिर रिकॉर्डिंग भी होगी अवेलेबल. तो आप बार बार देखेंगे कि मैंने इसको कैसे श्रिंक किया है. हमें ऐसे में पॉइंट से एक्सपेंड करना सीखा है, अब इसका उल्ट करेंगे, एक्सपेंडेड चीज को वापस प्रिसाइज करेंगे. अच्छा, वो कहते हैं कवर ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स, मस्ट बी कोहेरेंट. तरतीब आपने नहीं ख़राब करनी, जो तरतीब बात की हुई है. अप्रोप्रिएट टाइटल दे दें और डिटेल्स जो है वो प्रेसी की अंदर. अब ये उसने बड़ी अच्छी बात की है. ये पहला सेंटेंस है कि एवरी ईयर लाख्स ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लाख्स ऑफ. अब ये कंटेंट जब स्पिन किया हो ना, और एवरी ईयर 100,000 ऑफ ईयर्स ऑफ कैंडिडेट्स के बजाय उसने कहा लाख ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख दिए. ये इंडियन है. आउट ऑफ दोज ओनली अ फ्यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम एंड गेट अपॉइंटेड. तो हम आते हैं कि कौन से काम प्रेसी के अंदर हमें, क्योंकि आज हमारा शॉर्ट सेशन है, सिर्फ हम इसकी ओवरव्यू ले पाएंगे. डूज फॉर प्रेसी राइटिंग. अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्पिरिट ऑफ द पैसेज लेना है जिसके गिर्द बात घूम रही है. अच्छा, रीडर का लेवल आपने रखना है कि वो 12 साल का बच्चा है, वो आपका रीडर है. आपने ये नहीं देखना कि ये मेरा टीचर पढ़ेगा, क्योंकि जब आप टीचर को मद्देनजर रखते हैं तो आपकी वोकेबलरी का लेवल टफ हो जाता है. आपने कहना है कि ये 12 साल का बच्चा भी पढ़ के समझ जाए कि मैंने क्या कहना है. अच्छा, अब हम मेन आइडिया को जब हमने पढ़ लिया तो हमने जो की टर्म्स यूज हुई हैं उनको, जो टेक्निकल लैंग्वेज थी वो ड्रॉप नहीं करनी. तो तय ये हुआ कि वो कीवर्ड्स या वो टॉपिक्स या वो की टर्म्स या टेक्निकल इंफॉर्मेशन उसको हम स्किप नहीं कर पाएंगे. बाकी हम क्या करेंगे कि हम वन बाय वन चीज़ों को, मिसाल के तौर पर उसने एडियम्स यूज़ किए हैं, हम एडियम्स यूज़ नहीं करेंगे. उसने एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, हम एग्जाम्पल्स यूज़ नहीं करेंगे. उसने एक वर्ड को उसने कहा है ब्यूटीफुल मैच, तो हम कोशिश करेंगे कि ब्यूटीफुल को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड का हमें को ख़ास इस्तेमाल नहीं है. हम कोशिश करेंगे कि दो को जोड़ें. हम कोशिश करें कि सेंटेंस की लेंथ को कम करके टू द पॉइंट बात करें. हम ब्यूटीफुल को फेयर कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं, ताकि जान छूटे ऐसे अल्फाज से. तो एडजेक्टिव्स को भी कम से कम यूज़ करेंगे, एडवर्ब को भी कम से कम यूज़ करेंगे. कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों से जान छुड़ाएं. अच्छा, अब वो कहता है कि डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग. हम तीसरी कोशिश में जाके किसी हद तक कामयाब होते हैं और कभी कभार 40% 45% तक प्रिसाइज करने में कामयाब होते हैं. इससे कम अगर नहीं हो पाता तो आपने नहीं करनी. ऐसा ना हो कि कम करते करते उसकी कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल जाए.
یہ کام نہیں کرنا. اچھا پھر ہم ایبریویشنز یوز نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو ایبریویٹ کر دیتے ہیں تو اس کو جو ریڈر ہے وہ 12 سال کا بچہ ہے، ہم اس کو کیا سمجھائیں گے کہ ہم نے کیا چیز ایبریویٹ کی ہے، تو ہماری انفارمیشن کی جو اسپرٹ ہے وہ نہ مر جائے. ہم پریسی کیوں کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ غیر ضروری چیزیں ہٹاتے ہیں، کچھ غیر ضروری یا ایڈیشنل. اب یوں سمجھ لیں کہ پریسی رائٹنگ از اے رائٹنگ ویئر وی ڈیلیٹ سم ایڈیشنل اور unnecessary انفارمیشن. بس ایڈیشنل اور unnecessary انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنے کا نام ایک پیسج سے پریسی ہے. اور اس میں ہم جتنے ایکسپینڈ ٹائم سیونگ سینٹینسز کو یوز کریں، 2 سینٹینسز میں بار بار ہی آ رہا ہے تو ایک دفعہ یوز کر کے اس کو پریسائز کر لیں. 2 جگہ پر اس نے ایک بات کو کیا اس کو کمبائن کر لیں. تو ہم اس طرح کی کوئی ایفرٹ کریں گے. اچھا ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں کر پائیں گے. میں نے آپ سے کہا کہ ہم خود ایڈیشن کو ختم کریں گے تو ہم اضافہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا کوئی کوسچن، کوئی اس میں کوئی نیا ورڈ بیچ میں ایسا نیا جو ایک نئی چیز کھول دے وہ نہیں کریں گے. ایک یہاں پر اس نے ایگزامپل دی ہے، everybody knows what a good man means and how he should be. Or definition of a good man is the one who does not smoke or drink or avoids the usage of bad language. A man is ideally expected to converse in front of men as he would in front of women. He is also expected to attend the church regularly and have correct opinions. میں نے آپ کو بتایا تھا انڈین on all subjects. انڈیا میں بھی کرسچن ہے. He was یا تو اس نے کہیں کنٹینٹ اس کو کاپی کیا. He has a wholesome horror of wrongdoings and realizes that it is our painful duty to remain repairment sin. He is not anticipated to have wrong thinkings and اچھا افشاں کیا حال ہے بھائی؟ چلو پتہ لگا برینڈ رسل کو کی وجہ سے افشاں باہر آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اس نے پیسج لکھا ہے، اب اس کو اس نے پریسائز کرنے کے لیے ایک کوشش کی ہے. افشاں کدھر غائب تھیں آپ؟ ایٹریبیوٹس آف اے گڈ مین، جو کہ ایک جنرلی وہ ڈسکس ہوتا ہے. جی وہ جنرلی ایٹریبیوٹ، تو ایٹریبیوٹ جو جنرلی ڈسکس ہوئی ہوئی چیز جو بار بار ریپیٹیٹیو ہے، جس کے گرد گارنش ہو رہی ہے چیز، وہ آپ کا ٹائٹل کریٹ ہوتا ہے. افشاں آپ اس میں کنٹینٹ رائٹنگ کے بیچ میں بھی ہیں؟ اچھا وہ کوئی مصروفیت چل رہی ہے. اچھا ایم فل کی، ٹھیک ہے. The characteristics of a good man are known and he is expected to be a religious, profound, most not smoke, drink and bad language. اچھا یہ تمام چیزیں جو سموک ہے، ڈرنک ہے، اگر اس کو یہ ختم کر کے میری اب ذرا اچھا سیمینار کی چلے، اللہ آپ کو کامیاب کرے. سموک، ڈرنک اور یہ تمام بیڈ ہیبٹس میں آتا ہے. بیڈ لینگویج بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ذرا آپ کی توجہ چاہیے. دیکھیں نا یہاں پر نہیں یہ تمام چیزیں بیڈ تھنگز میں آتی ہیں نا. دی کریکٹرسٹکس آف اے گڈ مین آر نون اینڈ ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو بی ریلیجیسلی پروفاؤنڈ، مسٹ ناٹ اسموک، مسٹ ناٹ کنٹین یا مسٹ ناٹ بی ہیونگ بیڈ ہیبٹس
اینڈ لینگویج. کیوں ہوتا؟ زیادہ بہتر ہوتا. His behavior must be the same for all genders. He should be he should be equivalent in accordance with the gender. اچھا پھر وہ کہتے ہیں is expected to be a role model for young ones. تو ان دونوں سینٹینسز کو ابھی بھی جوڑا جا سکتا ہے. میں شاید اس کو کل پریس ہی کروں کل اسی کی. میں بھی کروں گا اور اس کو بھی دیکھوں گا اور اس کی لینتھ دیکھوں گا کہ سیکوینشلی اس کو کتنا اس نے سیٹ کیا ہے. He must know his duties and avoid taking up. اچھا یہ لکھا ہے he must know his duties. He must be dutiful and avoid taking up the path of sin. He must be dutiful and the اس کو کیا کہیں گے افشا، متقی کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ متقی کو تقوی، جس کو دوسرے سے بچتا ہو، گناہ سے بچتا ہو. وہ کہتا ہے اوائڈ ٹیکنگ اپ دی پاتھ آف سن. اتنی لمبی بات کو اگر وہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن، سنین سمجھ آ رہی ہے؟ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن مسٹ ریفرین فرام سنس، یہ بھی تو آ سکتا تھا. ہی مسٹ بی ڈیوٹیفل اینڈ ریفرین فرام سن، یہ بھی آ سکتا تھا. اس نے اوائڈ ٹیکنگ اپ دی پاتھ اتنا لمبا لکھ دیا. مسٹ بی گڈ ناٹ، اچھا پھر اس نے بار بار دونوں کو جوڑنا تھا، نہیں جوڑا. ہی مسٹ بی گڈ ناٹ اونلی، ہی مسٹ بی گڈ ناٹ اونلی ان دی پروفیشن اسپیس بٹ آلسو. یہ دیکھیں نا، ناٹ اونلی بٹ آلسو کو بھی جوڑا ہے. ہی مسٹ بی ایتھیکلی اینڈ مورلی ساؤنڈ، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہی مسٹ ناٹ بی گڈ، ہی مسٹ بی گڈ ناٹ اونلی ان دی پروفیشن، ہی مسٹ بی پروفیشنل. اتنی سی بات لکھنی تھی. اینڈ شوڈ ہیلپ people in need. The good man has an attribute to admire someone and praiseworthy. تو اس کے اندر بڑی ابھی کمی ہے جو ہم تو ہم کل کیا کریں گے. آج تو کیونکہ سیشن شارٹ تھا، 11 بجے کا ٹائم تھا، 9 منٹ رہ گئے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ابھی اس نے پریسی رائٹنگ کی ایک پریکٹس کی ہے. کوئی بھی بندہ پریسی رائٹنگ میں اپنے آپ کو ماسٹرز نہیں کہہ سکتا، قریب قریب جا سکتا ہے. تو کل ہم جو ابھی اس نے ایک پیسج دیا ہوا ہے، اس پیسج کو پریکٹیکلی پریسائز کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں گے کہ اچھا پھر کل ہمارا جھگڑا لاجک پر ہوگا. لاجک کا مطلب یہ ہوا اگر ہمارے پاس ویکیبلری نہیں ہے، جس طرح میں نے ابھی سنین کو کہا ون ورڈ سبسٹیٹیوشن جو ہے یہ 1000 ورڈ، اس کو میں نے سنین ون ورڈ سبسٹیٹیوشن 1000 ہو گئے یا نہیں ہوئے ابھی؟ مکان ہے یار، اس کو ختم کر. 1000 ورڈ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ود اردو میننگز یا اس طرح اگر ہیں تو، یا انگلش میں اس کو انگلش میں بریف کر لو ایک لائن میں. فوج میں کام آئیں گے نا یار. 550 سے چلو 500 کرو نا، 500 کرو ون ورڈ اور آگے اس کی انگلش میں کوئی سینٹینس بنا دو. کوشش کرنا جان، میری، اس طرح کا نام جو انگریزوں کے ہوتے ہیں نا، وہ کل ریڈی کرو، کل فائل تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں یہاں پریسی میں بڑے کام آتے ہیں. جی تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایک پریکٹیکلی کل اس کو لے کے چلنا ہے. ہمیں رول پتہ لگ گئے ہیں موٹے موٹے کہ 33% تک ایک پیسج کو شرنک کرنا ہے. اسپرٹ نہیں خراب ہونے دینی، اسپرٹ نہیں خراب ہونے دینی. پریکٹیکلی اس کو ہم نے اسپرچولی اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا جو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. اب بے شمار دفعہ ہز آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں بھی ہز ہے، یہاں بھی ہی ہے، یہاں بھی ہی ہے، یہاں بھی ہی ہے. تو یہ پریسی کے اندر یہ چیزیں ان کو 2 سینٹنسز کو جوڑ کر ایک بنا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اور پریسائز ہو سکتا ہے. 33% سے نیچے بھی آ سکتا ہے. یہ کوئی پکا رول نہیں ہے، لیکن اس میں اسپرٹ ختم نہ ہو.
جس طرح وہ his behavior must be the same for all genders, his behavior must be gender equally, he must be balanced with all genders, his behavior must be balanced with all, his behavior must be equal to all genders. اس طرح ہو سکتا تھا. تو ہم بہت سی اس کے اندر ابھی ڈیفارمیٹیز ہیں جن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہاں ہی شوڈ اڈاپٹ ایکویلٹی ان سوسائٹی، وہ بیہیویئر کی بات کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس میں ایٹیچیوڈ سارا آ جاتا ہے. تو آپ کے پاس آپشنز در آپشنز ہیں. پریسی کھیل ہے بار بار پریکٹس کرنے کا. تو 2-4 آپ کو اسائنمنٹ ملیں گی کہ اس کی پریسی کریں، چیک کریں. اچھا میں یہاں پر اس کو ایک ہلکا سا چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کوہیرنٹ ہے. اچھا یہ کرنا تھا. سنین کل 7:30 بجے ریڈی رہنا. وہ بک بائی کر لی آپ نے؟ بیہیویئر خالد دیکھ رہے ہیں کتنی مسٹیکس ہیں. انگلش کس اس میں گرامیٹک کتنی. اچھے آدمی کی خصوصیات معلوم ہیں اور اس سے مذہبی طور پر گہرا ہونے کی توقع کی جاتی ہے. اسے تمباکو نوشی، شراب پینا یا بری زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کا سلوک تمام صنفوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے ایک ماڈل بنیں گے. اسے لازم ہے کہ وہ اپنے فرائض کو جانتا رہے اور گناہ کی راہ اپنانے سے گریز کرے. اسے نہ صرف پیشہ ورانہ جگہ پر اچھا ہونا چاہیے بلکہ ضرورت مند لوگوں کو بھی مدد کرنی چاہیے. وہ ضرور کوئی ایسا شخص ہو جس کی تعریف کی جا سکے اور قابل ستائش. یہاں پتہ لگا آپ کو، جس کی تعریف کی جا سکے اور قابل ستائش، ایک ہی بات کو رپیٹ کر دی ہے. تو بڑے اس میں گیپس ہیں جو کل ہم اسی پیسج کو پریکٹس کریں گے اور بہتر بنا کر ہم بھی گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال کے دیکھیں گے کہ ہم نے ان تمام اوصاف کو، پازیٹیو اوصاف کو، اور جو اس میں نیگیٹو نہیں ہونے چاہیے اس کو ہم کیسا لکھیں گے. تو ٹل دیٹ 11 بجنے والے ہیں. ٹل دیٹ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک آپ سب کو عبداللہ علی، عفیفہ، افشاں، اقصا، مصطفیٰ کمال خلجی، نائف مشتاق، روبی جاوید، رخسانہ صادق، سنین، عمر مدد خان. عمر کدھر رہ گئے ہو یار؟ لائف میں کیا پتہ کتنا ہی ٹائم ہے. اور کون کون ہے؟ ملک رضوان صاحب ایور گرین. سب کو سلام پہنچے. اللہ آپ کو اپنی رحمت اور اپنی برکتوں سے نوازے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.